سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین، مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ حضرت علامہ اقبال نے بیان فرمایا، سہانی نمود جہاں کی گڑی تھی، تبسم فشاں زندگی کی کلی تھی، زمیں کھوتا دعویٰ کہ میں آسماں ہوں، مکان کہہ رہا تھا کہ میں لامکاں ہوں، کہیں شاخ ہستی کو لگتے تھے پتے، کہیں زندگی کی کلی پھوٹتی تھی، فرشتے سکھاتے تھے شبنم کو رونا، ہنسی گل کو پہلے پہل آ رہی تھی۔ جب خدا نے اس دنیا کو وجود بخشا، جلا بخشا، تو اس میں علم کی بنیاد پڑ گئی۔ مبادیات ہی جب علم ہو، شعور ہو، آگاہی ہو، تو پھر کہاں جائے انسان؟ اور پھر اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے، تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے انبیاء کو بھیجا، اور پھر انبیاء کو بھی علم کے ساتھ بھیجا، کتاب کے ساتھ بھیجا۔ پھر انبیاء کا وارث علماء کو بنایا، اور علماء نے جو مکتب ٹھہرایا، جو جگہ ٹھہرائی، اس کو مدرسہ کہا جاتا ہے، اس کو وہ یونیورسٹی یا کالج کہا جاتا ہے جہاں پہ علم دین سکھایا جا رہا ہو، علم دنیا سکھایا جا رہا ہو، جہاں پہ علم طب سکھایا جا رہا ہو، اور مختصر یہ کہ بچے کو یا نوجوان کو یا بوڑھے کو خدا سے ربط جوڑنے کا ایک تسلسل قائم کیا جا رہا ہو۔ کیا کہیں گے اگر ان تسلسل کو ہم اپنے ہاتھ سے جانے دیں؟ کیا کہیں گے اگر ہم ان کو خود اختیار دے دیں یا پھر ان سے اختیار لے لیں؟ فیصلہ کرنے کی گھڑی آ چکی ہے کہ کیا اب تک جس انداز سے مدارس چل رہے تھے وہ غلط تھا، یا اب جس انداز سے مدارس کو کنٹرول کیا جائے گا وہ غلط ہوگا یا صحیح ہوگا؟ کیا اب تک مدارس کو حکومت سپورٹ کرتی آئی ہے؟ کیا ان کی تنخواہیں، ان کے معاملات میں کوئی دخل اندازی اس طرح سے ہوئی ہے کہ وہ کہیں شکریہ، یا پھر کچھ بھی نہیں ملا اور اب سوال پوچھا جا رہا ہے، پرچہ آ چکا ہے کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا اور وہ کیوں نہیں کیا؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں، خاص طور سے مدارس کے میرے بچوں کا فیوچر، ان کا مستقبل کس طرح سے جڑا ہوا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں فیصلہ لیں گے، اور فیصلہ کن شخصیات ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارا یہ اعزاز ہے، افتخار ہے کہ آج کی شخصیات بہت زیادہ معنی خیز گفتگو کریں گی۔ آپ کا ایک چرچا ہے اور بہت زیادہ وزنی اور ثقیل بات ہوگی آج کے حوالے سے۔ میں جن شخصیات کا تعارف کرانا چاہتا ہوں، بہت ہی پیارے، بہت ہی رفیق، اس سے پہلے بھی ہمارے پروگرام میں شرکت کر چکے ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں وفاق المدارس کے۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں قاری حنیف جالندھری صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ساتھ ساتھ خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں ہمارے آج کے دوسرے مہمان، سربراہ ہیں متحدہ جمعیت اہل حدیث کے، اور بہت ہی پیاری گفتگو فرماتے ہیں، دو ٹوک گفتگو کرتے ہیں، اور جب بھی میں نے ان کو سنا ہے مجھے خوشی ہوئی ہے کہ اب جو علماء کی نمائندگی ہے وہ صحیح انداز سے ہو رہی ہے۔ خاص طور سے آپ اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ بہت خوبی سے پیش فرماتے ہیں۔ علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس بھائی اللہ کو سلامت رکھے، آمین۔ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل گفتگو رہیں گے۔ میں پہلا ہی سوال بہت خاص طور سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور میرا یہ سوال قاری حنیف جالندھری صاحب سے ہے۔ قاری صاحب، مدارس کے مستقبل کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو نیا ایک کنڈیشن ہوئی ہے گورنمنٹ کی جانب سے، سرکار اب مدارس کو اپنے اختیار میں لینا چاہتی ہے، ان سے حساب کتاب بھی کرے گی، آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور تمام ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور شرکائے مذاکرہ کی خدمت میں بھی سلام اور التماس دعا۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ آپ کا جو سوال ہے وہ وقف املاک ایکٹ 2020 کے حوالے سے ہے۔ جی، یہ وقف ایکٹ اسلام آباد 2020 کچھ عرصہ پہلے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں منظور کیا گیا ہے، جی، اور یہ جو قانون پاس کیا گیا یہ صرف مدارس اور مساجد کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی وقف ادارے یا وقف پراپرٹیز ہوں گی ان سب کے بارے میں۔ صحیح۔ لیکن عام طور پر چونکہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے قوانین ہوتے ہیں، وہ ہوتے تو عام ہیں، لیکن اس کے خاص جو ہے وہ اس سے متاثر مدارس اور مساجد ہوتے ہیں، یا بعض لوگ جو ہیں وہ ان کو زیادہ ہدف بنا لیتے ہیں۔ اس لیے اس قانون پر ہمارے بہت سے تحفظات ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو قانون ہے یہ قابل اصلاح ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ قانون مکمل ہی واپس لیا جائے، اور اس طرح کے قوانین جن ضرورتوں کے لیے بنائے گئے وہ قوانین پہلے سے ملک میں موجود ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ قوانین پر عمل درآمد ہو۔
قوانین پر قوانین بنائے جانا یہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا. تو ہمارا اصولی طور پر یہ ہے کہ یہ جو وقف املاک ایکٹ ہے اس میں وہ تمام قانونی اور پارلیمانی طریقوں اور روایات کو یکسر نظر انداز کیا گیا جو کسی بھی قانون کو منظور کرنے کے لیے یا بل کو منظور کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. یہ وقف املاک بل نہ ہی تو اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجا گیا جبکہ اس میں بہت سے پہلو شریک ہیں. اصولی طور پر چاہیے یہ تھا کہ پارلیمنٹ میں پیش کرنے سے پہلے یا پیش کرنے کے بعد منظوری سے پہلے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی جو ایک آئینی ادارہ ہے اس کی رائے لی جاتی. دوسری بات یہ تھی کہ اس سے جن جن فریقوں کے متاثر ہونے کا ہوتا ہے یا جو اس کے متعلقہ فریق ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ اعتماد میں لیا جاتا ہے, ان سے مشاورت کی جاتی ہے, ان کی آراء کو اور موقف کو سنا جاتا ہے. جی یہ بھی نہیں کیا گیا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کو بہت عدلت میں پاس کیا گیا, قائمہ کمیٹیوں کے پاس جاتا ہے, قائمہ کمیٹی غور کرتی ہے. یہاں پر بھی ایسا نہیں ہوا. اور پھر چونکہ یہ امکان تھا کہ سینٹ سے یہ پاس نہیں ہو سکے گا, وہاں حکومت کے پاس اکثریت نہیں تھی, تو مشترکہ اجلاس بلا کر اس میں اس کو بڑی عدلت میں پاس کر لیا گیا. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک پارلیمانی طریقہ ہوتا ہے اور جو پارلیمانی روایات ہیں وہ اس کو منظور کرنے کے لیے اختیار نہیں کیے گئے. صحیح. یہ تو ہمارا وہ نقطہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ قانونی اور پارلیمانی اعتبار سے. صحیح. دوسرے اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو شرعی اعتبار سے ہیں. مثال کے طور پر اس ایکٹ کے دفعہ نمبر 8 میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو بھی ایڈمنسٹریٹر اوقاف ہوگا اسے یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ جس چاہے وقف پراپرٹی کو جو ہے وہ اپنی تحویل میں لے لے, اور اس میں یہ کہ جو بھی وقف ادارہ اس سے رجسٹریشن نہیں کرائے گا اور وہ خود بخود گورنمنٹ کی تحویل میں چلا جائے گا. یہ قانون دنیا کے کسی ملک میں بھی نہیں ہے کہ وقف پراپرٹی جو ہے اس کو اگر گورنمنٹ کے ساتھ اس میں رجسٹر نہیں کرایا گیا. یعنی مراد گورنمنٹ سے رجسٹر کا مطلب ہے کہ محکمہ اوقاف میں, ورنہ جتنی اوقاف ہیں وہ تمام کے تمام رجسٹرڈ ہیں, تمام مساجد, مدارس, ہسپتال اور بہت سی چیزیں. لیکن یہ کہ بھی اگر کوئی گورنمنٹ کا محکمہ اوقاف میں رجسٹر نہیں کرواتا تو وہ خود بخود گورنمنٹ کی تحویل میں چلا جائے گا. یہ کہیں بھی نہیں ہے, یہ دنیا میں کہیں اس طرح کا قانون موجود نہیں ہے. صحیح, خوبصورت ہو گیا. مگر سوال یہاں پہ جی آپ کچھ گفتگو فرما رہے ہیں, کنٹینیو کیجئے گا پلیز. یہ میں یہ اسی طرح بات شرعی پہلو سے ہے. مثلا اس میں یہ ایڈمنسٹریٹر اوقاف کو اختیار دیا گیا کہ وہ جب چاہے وہ وقف جائیداد زمین کو بیچ سکتا ہے, جبکہ شرعی طور پر وقف جو ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے اور اس کا جو کوئی منتظم متولی نگران ہو وہ مالک نہیں ہوا کرتا. خوب, یہی سوال میں ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب سے رکھنا چاہتا ہوں. بہت تفصیل کے ساتھ قاری حنیف جالندھری صاحب نے ہمیں بیان فرمایا کہ کس طرح کی نوعیت ہے اور کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے اس کو طبقے میں. ضیاء صاحب, علماء اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ایک میرے خیال ہے کہ حکومت کا اختیار بھی ہے, ٹھیک ہے خدا مالک ہے زمین کا, مگر ملکیت تو حاکمیت تو اس وقت حکومت کی ہے, وہ جس طرح سے بہتر چاہے کر سکتی ہے. اس کے پیچھے ان کی وجہ یا ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ بیٹر کنٹرول کرنا یا پھر کنٹرول لے لینا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً وقت کے اوپر مولانا قاری محمد حنیف جالندھری صاحب نے بڑا میں سمجھتا ہوں سیر حاصل تبصرہ اور تجزیہ پیش کیا ہے جی, اور اس میں جو کمزوریاں ہیں اس کی بھی انہوں نے شانتی کی ہے, کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں ان کی ایک بات بڑی بدنی ہے, اس میں شرعی اعتبار سے بھی کچھ ایسے اشکالات موجود ہیں جن کا ازالہ کرنا اور ان کی اصلاح کرنا ازحد ضروری ہے. وقت جس طرح بھی وہ بیان کر رہے تھے کہ یہ ہمارا اصول شریعت ہے کہ لا یہدا ولا یباع. صحیح. نہ یہ وقف کوئی چیز جو ہو چکی ہوتی ہے اس کو بیچا جا سکتا ہے, صحیح, اور نہ آگے اس کو بطور گفٹ اور ہدیہ کیا جا سکتا ہے. صحیح. اور اسی طرح العائد فی ہبتی کالکلب یعود فی, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید بیان کی ہے وقف کرنے کے بعد کوئی چیز ہبہ کرنے کے بعد اس کو واپس لینا, یہ بہت بڑا عیب اور عار ہے ہمارے دین میں. صحیح. بلا شبہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا ازالہ کرنا میں سمجھتا ہوں ہماری پارلیمنٹ کا فرض ہے. دوسری بات یقیناً شاور فی الامر وامر شورا بینہم, یہ چاہیے تھا کہ علماء کرام اور دینی مدارس اور مساجد کی جو انتظامیہ ہیں یا ان کے ذمہ داران ہیں یا پھر ان کے جو نمائندگان ہیں, مختلف ہمارے فورم موجود ہیں, جس میں وفاق المدارس ایک فورم ہے یا ہماری تنظیمات کا ایک اتحاد میں ایک فورم ہے, یہ ملی یعنی کونسل پاکستان ایک فورم ہے. اس طرح کے بہت سارے ہمارے فورم, متحدہ علماء بورڈ ہے, ہمارا اسلامی نظریاتی کونسل علامہ ڈاکٹر قبلہ یاد صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ اس کے سربراہ. اس طرح ہمارے جو علماء کے دینی زعماء کے جو ہمارے پلیٹ فارم موجود ہیں, فورم موجود ہیں, ان پہ چاہیے تھا
اس پر پہلے سیر حاصل گفتگو کر دی جاتی، مشاورت کی جاتی، تاکہ بعد میں اس پر کسی کو ابہام نہ ہوتا، کسی کو اعتراض نہ ہوتا، سب کا اس پر اعتماد ہوتا۔ صحیح۔ تیسری بات یہ ہے، میں سمجھتا ہوں حکومت نے خام خواہ ایک بہت بڑی پریشانی اپنے گلے خود لے لی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ دینی مدارس اور مساجد، ان کے اخراجات اور ان کا جو میں سمجھتا ہوں سالانہ بجٹ ہوتا ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ اگر یہ اس کا ذرا اندازہ لگائیں خود یہ پوری توجہ کے ساتھ، تو ان کو احساس ہوگا کہ کتنی بڑی ذمہ داری خام خواہ وہ اپنے سر پہ لے رہے ہیں۔ دینی مدرسہ چلانا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ ایک مسجد کا بجلی کا بل اور اس کے وہاں جو خراجات ہیں، امام مسجد ہے، خطیب مسجد ہے، مدرس ہے، وہاں پہ خادم ہے، مؤذن ہے، مسجد کی ٹوٹ پھوٹ ہے، سالانہ جی اس کی جو تعمیر ہے یا اس کی تزئین ہے، تو اس طرح مدارس کا تو اس سے بھی بہت بڑا ایک بجٹ ہوتا ہے، بہت جی بڑے اخراجات ہوتے ہیں۔ یہ جو صرف پراپرٹی کو لے لینا یا اس بلڈنگ کو لے لینا، یہ وقف جو ہے یہ کوئی میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا کام ہے۔ وہ تو ہمارے پہلے جو سسٹم ہے ان میں ہمارے اسکول گورنمنٹ کے ذمے ہیں، کالجز ذمے ہیں، یونیورسٹی ذمے ہے۔ دینی مدارس کا ایک بہت بڑا اخراجات کا ایک سمندر ہے، ایک بہت بڑی چیز ہے جو انہوں نے اس وقف ایکٹ کے طور پر اپنے ذمے لے لیے۔ صحیح۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے سرکاری ادارے کامیاب نہیں ہو سکیں گے اتنی بڑی ذمہ داری کو نبھانے میں، اچھا۔ اور کل کو پھر ان کو یہاں سے پسپا ہونا پڑے گا۔ آنے والے لوگ یقیناً اس ایکٹ سے جان چھڑانے کی کوشش کریں گے، پھر شاید وہ کمبل جو ہے ان کی جان نہ چھوڑے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس موقع پر ان کو چاہیے کہ اس بات پر توجہ کریں کہ اس سے خام خواہ ایک تو ہمارے دینی جو ہمارا حلقہ، اور ابھی جلندی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اس کی زد میں صرف دینی مدارس نہیں ہے اور صرف مساجد نہیں ہے، ہمارے جتنے بھی یہاں پہ اقلیت کی عبادت گاہیں ہیں ان میں بھی تقریباً جی 95% ایسی ہی وہ عبادت گاہیں جو سب اوقاف ہیں، اور صحیح۔ اسی طرح ہماری کرسچن کمیونٹی یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں موجود ہے، ان کے بہت بہت سارے سارے یتیم اسکول خانے ہیں۔ ایسے ہیں، اور ان کے ان جی کے جو شفا خانے اور ان کی اس طرح بہت سارے ہاسپٹلز ہیں جی جو اس طرح وہ بھی سارے رفائی اور وقف شدہ ہے۔ تو ایک بہت بڑی ایک چیز اور بہت بڑی ذمہ داری ہے جو خام خواہ اپنے ذمے لیے جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے، پارلیمنٹ کو چاہیے کہ اس پر وہ توجہ سے دوبارہ اس پہ غور و صحیح۔ فکر فرمائیں، اور اس میں ہمارے جو دینی علماء ہیں خاص طور پر ان کو بھی اعتماد میں لیں اور ان کو اپنی مشاورت میں لیں، اس لیے کہ خام خواہ مسائل کا ایک اور انبار اپنے ذمے لینا صحیح۔ کسی طور پر بھی بصیرت اور فراست کے مطابق نہیں ہوگا۔ صحیح۔ اور اس ضمن میں دینی مدارس کی جہاں تک خدمات، ابھی آپ نے جو جی اپنی ابتدائی گفتگو میں بڑی خوبصورت بات کی، جی آج بھی پاکستان میں نے غور و فکر کیا ہے کہ ہر شعبہ ہے زندگی میں جس کا تعلق تعلیم سے ہے، جی تدریس سے ہے یا ہمارے میڈیا کے ساتھ ہے، اس میں بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو بنیادی طور پر پسماندہ گھرانوں سے ان کا جی تعلق تھا، پسماندہ علاقوں سے ان کا وجہ تعلق تھا، اور فرمائیں۔ بنیادی طور پر انہیں دینی مدارس میں بیٹھ کر استفادہ کیا، ایسے وہاں ہی سے ہے۔ تعلیم حاصل کی۔ بظاہر تو بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے یہ سن کر کہ حکومت اگر ذمہ داری لے رہی ہے تو اس سے بڑھ کے اور آپ کو کیا چاہیے کہ ذمہ دار بن رہی ہے حکومت اور ذمہ داری لینے کو تیار ہے، فرائض نبھائے گی، واجبات نبھائے گی، اور جہاں جہاں جن چیزوں کی ادائیگی ہے وہ کرے گی۔ دوسرے ممالک میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب گورنمنٹ کسی چیز کو اپنے حصے میں لیتی ہے تو پھر اس کو بخوبی انداز سے نبھاتی ہے، مگر اس سے پہلے جو ذمہ داریاں گورنمنٹ کے پاس ہیں ان کو بھی سوال یہ ہے کہ بخوبی انداز سے نبھا پا رہی ہے۔ گورنمنٹ اسکولز کے حالات کیا ہیں، گورنمنٹ اسپتال کے حالات کیا ہیں، اور گورنمنٹ ٹرانسپورٹ کے کیا حالات ہیں۔ تو اس کے ساتھ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ مدارس، گورنمنٹ مساجد اور گورنمنٹ امام بارگاہیں ہوں گی، اور یہ سارے جن اداروں کا آپ نے اس کے علاوہ بھی ذکر کیا وہ سب گورنمنٹ کی تحویل میں ہوں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، آئیں گے جانیں گے کہ اتنی کم اعتمادی علماء کو کیوں ہے پھر گورنمنٹ کے اس ایکشن کے اوپر، اور اس کے پیچھے گورنمنٹ کی وجوہات کیا ہیں، یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ الف لام میم میں ایک مختصر سا وقفہ، آپ کا انتظار رہے گا۔ وقف اور املاک، یہ جو وقف کر دینے والی زمین ہے، کی جائی ہوئی زمین ہے، اس کے حوالے سے حکومت نے اسلام آباد کی ٹیریٹری میں ایک خاص قدم اٹھایا، اس پہ بات ہو رہی ہے۔ اچھا، میں نے خاص طور سے مدارس کی بات کی کیونکہ اس معاشرے میں سب سے بڑا اہم کردار ہے ان مدارس کا، اور پھر مساجد، امام بارگاہیں یا دیگر ایسے ادارے، ان سے تو آپ نظر قطع کر ہی نہیں سکتے کسی بھی طور سے۔ قاری حنیف جالندری صاحب کی طرف چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی حکومت سے اس سلسلے میں کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ حکومت نے کوئی انٹیمیشن دیا ہے، کوئی خیر خواہی، یا یہ کم اعتمادی کی فضا قائم رہے گی اور آگے صورتحال کچھ بنتی بھی نظر نہیں آئے گی؟ قاری صاحب دیکھیے، وقفے پہ جانے سے پہلے آپ نے اپنی گفتگو میں ایک بات فرمائی تھی جی کہ گورنمنٹ اگر مدارس مساجد کا
کو اپنے نگرانی میں لے کر اس کا کام کرنا چاہتی ہے، تو یہ تو اچھی بات ہے. لیکن ساتھ ہی آپ نے یہ بھی سوال اٹھایا تھا کہ جو تعلیمی ادارے یا دیگر ادارے حکومت کے پاس پہلے ہیں کیا وہ چلا پا رہی ہے، اس کے نتائج کیا ہیں. تو میں اس کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنا چاہتا ہوں. آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک دور میں حکومت نے تمام تعلیمی اداروں کو نیشنلائز کر لیا تھا اور تمام تعلیمی ادارے قومی تحویل میں لے لیے گئے تھے، اور گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ تمام تعلیمی ادارے ہم چلائیں گے کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے قوم کو تعلیم دینا. اس لیے کہ پاکستان کا آئین اس کا پابند بننا چاہیے. تو جیسے علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری کہہ رہے تھے، بالکل درست فرما رہے تھے، یہ تو علماء کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے کروڑوں اربوں روپے کے بجٹ سے یہ ادارے بنائے، چلا بھی رہے ہیں اور کفالت کا نظام بھی کر رہے ہیں. صحیح فرمایا آپ نے. این جی او ہیں کہ ان کو مفت کھانا بھی دیتے ہیں، تعلیم بھی دے رہے ہیں. صحیح فرمایا آپ نے. ایک بات تو یہ. دوسری بات جہاں تک آپ نے بتا، ہمارا کیونکہ ہم دلیل کے لوگ ہیں اور ہم نے ہمیشہ، اور ہمارا پولیٹیکل کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہوتا، ہم تو ہر ملک و ملت کے مفاد میں کوئی اگر بات قابل اصلاح ہوتی ہے تو اس کی نشاندہی کرتے ہیں. تو ویسے ہم نے حکومت کو بھی متوجہ کیا ہے اور ہم نے اپنے اداروں کو بھی متوجہ کیا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ میں ملک کے کئی علماء اہم تھے، میں بھی اس میں موجود تھا، تمام مکاتب فکر کے اہم شخصیات تھی. ہم نے ان کو کہا تو انہوں نے کہا بالکل آپ ہمیں لکھ کر دیں، ہم اس کی اصلاح کریں گے. چنانچہ ہم نے ان کو اپنی تجاویز دے دی تو ان کی طرف سے یہ تقاضا ہوا کہ اس کو باقاعدہ ترمیمی بل کی شکل میں آپ بھیج دیں. الحمدللہ چند دن پہلے ہم نے وقف املاک ایکٹ میں قابل اصلاح دفعات کے بارے میں ترمیمی بل بنا کر ان کو بھیج دیا. اسی طرح پریزیڈنٹ آف پاکستان سے بات ہوئی اور ان کو ہم نے کہا کہ آپ اس کو کونسل اسلامک آئیڈیالوجی کو بھیج دیں، کیونکہ اسلامی نظریاتی کونسل بھی آئینی ادارہ ہے، اس پر بھی رائے لے لیں تاکہ ہمارے ملک کا آئین کہتا ہے کہ کوئی قانون. قاری صاحب لے لیتے ہیں ہمارے ساتھ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین قبلہ ایاز صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے. میں ان سے بھی پوچھنا چاہوں گا اور آپ سے قاری صاحب درخواست بھی کروں گا، وہ جو ترمیم آپ نے کی ہے یا جو پیش کی ہے اس کی ایک کاپی اگر ہمیں مل جائے تو ہم اس کے کمپیریزن بھی کر لیں کہ کیا آئین میں یا اس طرح کی چیزوں میں آپ نے کیا تجویز پیش کی ہے، تو ضرور پیش فرمائیے گا. ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، پہلے سلام بھی کہوں گا آپ کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ساتھ ساتھ میں اب تک ہمارے مہمانوں کی گفتگو رہی، ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، قاری حنیف جالندھری صاحب، دونوں یہ فرما رہے ہیں، مگر سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ اس کی ضرورت کیا تھی، گورنمنٹ چاہتی کیا ہے، اس کا ایجنڈا کیا ہے، پلان کیا ہے. ایک تو پہلی چیز یہ، دوسرا اگر ذمہ داری لے رہی ہے گورنمنٹ تو لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے، علماء کو خوش ہونا چاہیے کہ اب ذمہ دار کوئی اور ہے، ہم نہیں ہیں. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی نظریاتی کونسل تو اب ڈسفنکشنل ہے 7 نومبر سے. جی. تو میں تو ایک ثابت چیئرمین کی حیثیت سے یہ گزارش کروں گا کہ جو تعلیمی ادارے ہیں بالخصوص دینی مدارس، ان کی تاریخ ایسی ہے کہ یہ سرکاری اہتمام میں نہیں چل سکتے. اور پہلے بھی اس قسم کے کچھ تجربے ہوئے ہیں. مثلا چنیوٹ کا ایک مدرسہ قومی تحویل میں لیا گیا تھا تو اب وہ بالکل ناکام ہو گیا ہے. اور اس طریقے سے بہاولپور کا جو جامعہ اسلامیہ بہاولپور تھا اس کی بھی وہ حیثیت اب برقرار نہیں رہی جو ایک علمی دینی تعلیمی ادارے کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں سنجیدہ مذاکرات ہونے چاہیے. میرا نہیں خیال کہ حکومت تعلیمی اداروں کو، دینی مدارس کو قومی تحویل میں لینا چاہتی ہے. اچھا. ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں کچھ قوانین ہوں. ان قوانین کے لیے جو وفاقی بورڈز ہیں، تقریباً 5 بورڈز تمام دینی اداروں کے، ان کے اور حکومت کے درمیان سنجیدہ مذاکرات ہونے چاہیے اور مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ حل کی طرف چلا جائے گا. خوب آپ کی امید اللہ کرے کہ ہماری دعاؤں کی شکل میں اچھی ثابت ہو. مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، ظاہر ایک سلسلہ ایسا ہے کہ حکومت خیر خواہی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کچھ اچھا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ساتھ میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک طرح سے ترمیم بھی پیش کر دی ہے، تجویز بھی پیش کر دی ہے. سلسلہ سمجھ میں نہیں آ رہا. میں قاری صاحب سے دوبارہ یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ نے تو چونکہ مذاکرات بھی کر لی ہے، قاری صاحب آپ نے تجویز بھی پیش کر دی، اگر بات نہیں بنتی ہے تو پھر اگلا سٹیپ کیا ہوگا آپ کا؟ یہ سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں؟ جی قاری صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ مذاکرات آپ نے کی ہے نا، آپ تو ملے ہیں سربراہان کے ساتھ، اس کے بعد آپ نے ترمیم بھی پیش کی ہے، تو پہلے تو میں نے کاپی کا بھی ذکر کیا، ساتھ ساتھ نیکسٹ سٹیپ کیا دیکھ رہے ہیں اگر نہیں مانتی گورنمنٹ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک موضوع تو ہے یہ وقف املاک ایکٹ والا، اس میں تو ہمیں امید ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی ظاہر ہے کہ ذمہ دار شخصیتیں ہیں، ذمہ دار منصب پر ہیں اور انہوں نے جو وعدہ کیا وہ اس کا ایفا کریں گے انشاءاللہ.
اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق ہمارے ترمیمی بل کو دیکھیں گے اور پھر اس کو قومی اسمبلی میں لائیں گے اور لا کر اس کے اندر اصلاح کر لیں گے. اور جہاں تک مدارس سے متعلق دیگر امور کی بات ہے، اس میں ہماری بات چیت مذاکرات ایک عرصے سے گورنمنٹ سے چل رہے ہیں. اس میں اصل معاملہ جو آ جاتا ہے وہ یہ کہ حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کرے، جو بات چیت طے ہو اس پر عمل درآمد ہو. ہوتا یہ ہے کہ جو کچھ طے کیا جاتا ہے اس پر عمل نہیں ہوتا بلکہ اس کے خلاف عمل ہوتا ہے. جی. تو اس کی وجہ سے، اور ظاہر ہے وہ عمل گورنمنٹ سائڈ سے ہوتا ہے. جہاں تک ہماری سائڈ ہے، ہم الحمدللہ جو ایگریمنٹ کرتے ہیں، ہم ذمہ دار لوگ ہیں، الحمدللہ ہم اپنی سائڈ سے اس پر پوری طرح عمل درآمد کرتے ہیں، اس کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو چیزیں حکومت سے تعلق رکھتی ہیں اس سائڈ سے، اس میں یہ کہ نہ صرف یہ کہ اس پر عمل نہیں ہوتا بلکہ اس کے خلاف عمل اور اقدامات ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ متاثر ہو جاتی ہیں. تو اس لیے حکومت کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور جو باتیں بھی طے ہوں ان کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہوگا. مسائل کوئی ایسے نہیں ہیں یا نقطۂ نظر میں کوئی زمین و آسمان کا فرق نہیں ہے. اور اگر اصل منصب یہ ہے کہ آپ نے بھی ایک جملہ کہا تھا، بہتری مقصد ہے یا کنٹرول مقصد ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ بہتری کی طرف آپ جائیں، کنٹرول کی طرف مت جائیں. صحیح ہے. آپ وجہ فرما رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ان کی یہ رائے ہو سکتی ہے کہ بہتری کنٹرول سے بھی تو آئے گی، تو کنٹرول کر لینے سے بہتری آئے گی. ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ بات، اور ظاہر ہے سمجھنے کے لیے کر رہا ہوں، ایک عام آدمی کے لیے مشکل ہے. دیکھیں گورنمنٹ کی بہت ساری ذمہ داری ہیں، اب ایک نئی ذمہ داری میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو علماء اتنی عدم اعتماد کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اب ظاہر ذمہ داری بڑھ رہی ہے، ہم تو فارغ ہو گئے، آپ سنبھالیے لیجئے. کیا مشکل ہے پھر؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ دینی مدارس جو ہیں ان کی بنیاد اور ان کے اغراض و مقاصد اور ان کے اہداف بڑے پاکیزہ، بڑے اعلیٰ، بڑے صاف ستھرے اور بڑے واضح اور حقیقت پر مبنی ہے. جس طرح میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ پسماندہ علاقوں کے ہزاروں بچوں کو تعلیم دینے والا اگر کوئی، میں سمجھتا ہوں کردار کسی نے ادا کیا تو یہ دینی مدارس نے کیا ہے. اس لیے ہم یہ نہیں چاہتے کہ سچی بات بھی سلسلہ جو ہے وہ رک جائے. اور جہاں تک تعلق ہے ان کو قومی تحویل میں، سرکاری تحویل میں لینے کا، اس کا تجربہ پہلے یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہے جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں جب ادارے وہ قومی تحویل میں لیے گئے، سرکاری تحویل میں لیے گئے، اس کا رزلٹ پھر کیا نکلا. بالآخر ایک وقت آیا کہ ہمارے جو مسیحی لوگ تھے ان کے جو ادارے واپس کیے گئے، وہ لوٹایا گیا، دوبارہ واپس وہ نہیں چلا سکی ہماری جو سرکار تھی یا گورنمنٹ تھی. بخاری صاحب اب تو تبدیلی آ گئی نا، اب تو یکساں تعلیمی نصاب بھی آ رہا ہے، اب تو بہت چیزیں آ رہی ہیں، اب تبدیلی نہیں محسوس ہو رہی ہے آپ کو تھوڑی بات؟ نہیں، جہاں تک تعلق نصاب اور سلیبس کا، میں یہ سمجھتا ہوں اس حوالے سے ہماری حکومت کی، ہماری سرکار کی جو پالیسیاں ہیں وہ بڑی اچھی ہیں، بڑی عمدہ ہیں. ابھی جلندی صاحب جو ارشاد فرما رہے تھے، یقیناً دینی مدارس میں سے کسی کو اس پر اعتراض نہیں ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں جو بچہ ہمارے دینی مدارس میں شامل ہو یقیناً اس کا سلیبس بھی اسی نہج پہ ہونا چاہیے کہ اس کا کوئی وقت، کوئی سال ضائع نہ ہو. جس طرح ہم نے عرب ملکوں میں دیکھا ہے، دیگر ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے، وہاں پر نرسری پریپ سے لے کر اویس بھائی وہاں ایف اے تک 12 سال کی جو ایجوکیشن ہے وہ یکساں ہوتی ہے. چاہے کسی نے ڈاکٹر بننا ہے، چاہے کسی نے انجینئر بننا ہے، کسی نے عالم دین خطیب بننا ہے، چاہے کسی نے قاضی اور جج بننا ہے، مگر ان کا جو بنیادی سلیبس سب کا یکساں ہے. اور وہ یکساں تعلیم حاصل کرنے کے بعد 12 سال کی ایجوکیشن کے بعد اپنے اپنے جو تخصصات ہیں وہ اسپیشلسٹ اس طرح ہو جاتے ہیں 12 سال کی تعلیم کے بعد. تو میں سمجھتا ہوں اگر ہمارے پاکستان کے اندر بھی ہمارا جو بنیادی سلیبس ہے وہ یکساں ہو جائے، 5 سال کا، 8 سال کا، 10 سال کا، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں اس قوم کو جو ابھی ہمارے پرائم منسٹر عمران خان سے ذرا بلند کیا تھا کہ 1 نیشن 1 ایجوکیشن، تو یقیناً اس کا ایک یہی طریقہ کار ہے کہ ہمیں ابتدائی جو تعلیم ہے وہ بالکل یکساں کرنی چاہیے. دینی مدارس کے اندر بھی وہی پڑھایا جائے اور سکول جو ٹاٹ سکول اس کے اندر بھی وہ پڑھایا جائے اور جو بڑے مہنگے سکول بنائے گئے پاکستان کے اندر ان کے اندر بھی وہ پڑھایا جائے. لیکن میں آپ کو یہ بات کہہ دوں، یہ جو مزاحمت ہے نا اس 1 نیشن اور 1 ایجوکیشن کے اعلیٰ ترین ہدف کے سامنے، وہ دینی مدارس کی جانب سے نہیں ہے. دینی مدارس کو تو ہوا بنایا جاتا ہے. اور میں سمجھتا کہ سب سے زیادہ مزاحمت ان سکول چینز کی طرف آئی ہے کہ جنہوں نے یہاں پر وہ ایجوکیشن کو بالکل کمرشل بنا دیا، کاروبار بنا دیے، انہوں نے تجارت بنا دی ہے. ہمارے تو کورونا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ان بڑے بڑے سکولز نے بچوں کی فیسیں معاف کی ہیں، ابھی تک فیسیں لے رہے ہیں.
کسی نہ کسی انداز سے کسی ایک بچے صحیح کو فرما انہوں رہے نے ہیں، معاف نہیں کی. صحیح فرما رہے ہیں آپ. یقیناً دینی مدارس تو بیچارے اب بھی الحمدللہ اپنا پاکیزہ کردار بہت سے ادا لوگوں کر کی رہے ہیں. کفالت تو کر میں رہے ہیں. یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سلیبس کے اندر اصلاح کی بات آپ فرما رہے ہیں، یہ حکومت کی اچھی پالیسی ہے. سسٹم ایسا بنانا چاہیے کہ جو یہاں پہ بچے آ رہے ہیں، ہمارے تو بچے تو کہیں بخاری صاحب مجھے تو تھوڑا کرتے. میں آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوں، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، مگر مجھے مکمل طور سے جو شکل محسوس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ میٹھا میٹھا کھا کھا کڑوا کڑوا تھو اب جس میں وہ بہتری کرنا کوشش کر رہے ہیں اس کو آپ پسند نہیں کر رہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت گھبرائی ہوئی ہے یا ان کو یہ خطرہ ہے کہ کچھ لوگ اس کو اپنی گدی بنا لیں گے اور اپنے منافع اس سے بڑھاتے جائیں گے اور وہاں پھر وہ ان کی اجاگری ہو جائے گی، اس کے بعد چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں گے. یہ بھی ایک سمجھنے کا پہلو ہے، کیونکہ میں ہر زاویے سے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں آخر اس کی وجہ کیا ہے، ممکنات میں سے ہو کیا اور ہوتا ہوا کیا نظر آ رہا ہے. اور میں ساتھ میں یہ بھی پوچھوں گا کہ پھر آگے کی پالیسی کیا ہوگی. ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر حکومت کے یہ وقف الاملاک کے جو ایکٹ ہے اس کے تحت جو ان کا ارادہ ہے اور جو خیر خواہی وہ کرنا چاہ رہے ہیں، کنٹرول وہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہ رہے ہیں، اگر انہوں نے آپ کی تجویزات پہ غور نہیں کیا تو ضیاء صاحب کیا آپ کا اگلا لائے عمل ہوگا؟ دو ٹوک فیصلہ کیا ہوگا؟ مسلسل درخواست کرتے رہیں گے یا کوئی انٹیمیشن بھی دیں گے؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اس وقت بھی حکومت کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ نعوذ باللہ کہ اس طرح کے ذہن کے لوگ ہیں کہ جو دین دشمن ہیں یا دینی مدارس کے مخالف ہیں. جی وہاں پہ ہمارے جو وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں وہ خود الحمدللہ دینی مدارس کہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑے علمبردار ہیں علامہ ڈاکٹر پیر نور اللہ قادری جی صاحب. میں سمجھتا ہوں ابھی علامہ قبلہ ڈاکٹر قبلہ یاسر یہاں تشریف فرمائے، ایک بڑے سرکاری ادارے کے سربراہ. اس طرح وہاں پر متحدہ علماء بورڈ علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب، اس طرح کے ہمارے وہاں اہل علم موجود ہیں. علامہ عبدالقدیر آزاد صاحب ابھی ایک سرکاری ادارے کے سربراہ منتخب ہوئے. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہاں پہ اس طرح کے دینی مدارس کے خلاف ان کا ایجنڈا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ صرف افہام و تفہیم کا فرق ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دینی مدارس کے جو علماء دین ہیں، انتظامیہ ہیں، ان کو چاہیے حضرت ڈاکٹر پیر نور اللہ قادری صاحب سے رابطہ کریں صحیح. اور ان کے سامنے اپنی مشکلات کو پیش کریں. اور میں پورے یقین سے یہ بات کہتا ہوں انشاءاللہ الرحمن وہ ان چیزوں پہ غور فرمائیں گے. اور بالکل کوئی ضرورت نہیں ایجیٹیشن چلانے کی اور تحریک چلانے. میں تو بالکل سمجھتا نہیں کہ اس طرح کی حکومت کی پالیسی کے دینی مدارس کو تنگ کیا جائے. نہیں، وہ بہتری ضرور چاہتے ہیں، اصلاح چاہتے ہیں، لیکن اس اصلاح کے سارے سفر میں ہو سکتا ہے اس سے بھی کہیں غلطی ہو جائے تو اس کی نشاندہی کرنا، اصلاح کا راستہ دکھانا یہ ہمارا فرض ہے. اور اس کا طریقہ کار مشاورت والا ہی. اگر وہاں غلطی ہو رہی وہاں سے مشاورت کی تو ہمیں چاہیے کہ ہم مشاورت کا راستہ ضرور اختیار کریں. اور اس کے لیے بہترین جو راستے ہیں وہ ہمارے جو مذہبی امور کے سربراہ ہیں اس وقت ان سے ہم رابطہ کر کے یہ ساری چیزوں کے سامنے رکھیں. اور میں پورے یقین اور وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ الرحمن جس طرح کوئی شخصیت ہے وہ ہمارے اس معاملے کو ضرور حل کر دیں گے. ٹھیک، خوب آپ نے بہت اچھے رجحان اور اچھے مستقبل کی طرف ہمارا یہ خاص طور سے توجہ دلائی ہے. اور مجھے بھی یہی امید ہے اس پروگرام کو زیر غور لانے کا، زیر بحث لانے کی جو بنیاد ہے، جو مبادیات ہیں وہ یہی ہیں. قاری حنیف جالندھری صاحب، میں چونکہ ربط بن چکا ہے اور گفتگو کا اب آخری حصہ ہے اس نشست کا، میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں حالیہ جو تبدیلی ہوئی ہے رویت ہلال کمیٹی کی اور نئے سربراہ کا تعین ہوا ہے، اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ کوئی خدشات ہیں کہ پیچھے کوئی غلطیاں تھیں یا آگے بہتری آ رہی ہے؟ کیا آپ کی رائے ہے اس حوالے سے؟ میرا خیال ہے اس سلسلے میں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ وفاقی وزیر مذہبی امور کی رائے معلوم کریں. جی، اس لیے کہ یہ فیصلہ وزارت مذہبی امور کرتی ہے اور ظاہر ہے کہ وزارت مذہبی امور نے جب کیا ہوگا تو ان کے سامنے کچھ ایسے پہلو ہوں گے جس کی وجہ سے انہیں اس تبدیلی کو ضروری سمجھا. آپ ذاتی طور سے کیسا دیکھ رہے ہیں اس کو؟ کہ وہ ان سے میں اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ان کو چاہیے تھا کہ وہ کوئی وسیع مشاورت کرتے علماء سے تو زیادہ بہتر ہوتا. خوب ہو گیا. بہت شکریہ قاری صاحب آپ کے اس خصوصی وقت کا، ہم انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ساتھ میں اس گفتگو کو بھی ایک تسلسل مل گیا ہے. آنے والے دن بہتر ہوں گے. اور میں ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب سے بھی یہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ایک ربط ہے، میں دیکھ رہا ہوں حکومت کی خاص نظر ہے، اب اس کو نظر کرم کہیں یا نظر ستم کہیں، کہ وہ دینیات، دینی مدارس، مسجد، امام بارگاہوں، یہاں تک کہ رویت ہلال کمیٹی کو بھی بہت توجہ کے ساتھ دیکھ رہی ہے. تو یہ جو حالیہ تبدیلی آئی ہیں اس پہ آپ کی کیا رائے ہے ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں کوئی ایسی فکر کی ضرورت نہیں ہے. اسلامی جو ہماری رویت ہلال کمیٹی ہے اس میں بہت ہمیشہ ہی تبدیلی ہوتی رہتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب تو ایسے خوش نصیب
ہماری شخصیت رہی جو انہوں نے بڑا ایک لمبا طویل دورانیہ انہوں نے سربراہی کی ہے جی اور اب وہ بڑے بزرگ تھے ہمارے الحمدللہ بہت ہی قابل احترام شخصیت ہیں. ان سے پہلے جتنے ہمارے جو چیئرمین رہے ہیں سربراہ رہے اس ادارے کے ان میں سے کسی کو اتنا طویل دورانیہ نہیں ملا. اس لیے اس تبدیلی کو تو میں سمجھتا ہوں ایک نظم کی تبدیلی ہے, ایک نیا ایک جذبے والا ایک نیا خون جو یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اور عبد الخبیر آزاد صاحب نے ان سے خود استفادہ کیا ہے, مفتی منیب الرحمان صاحب سے, وہ ان کی اختیار کردہ ایک شخصیت ہے. جی تو میں سمجھتا ہوں اس سے ادارے میں مزید بہتری آئے گی, تیزی آئے گی, انشاءاللہ اور جو اس شعبے کے جو تقاضے ہیں انشاءاللہ وہ اچھے انداز سے پورے ہوں گے. اور ہمیشہ انشاءاللہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی سرپرستی علامہ عبد الخبیر آزاد صاحب کو حاصل رہیں گی, وہ ان کی تجربات سے استفادہ کرتے رہیں گے, انشاءاللہ وہ سراپا بھی رکھیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ جس ان کی بزرگی کے ہمیں سب کو ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے صحیح مفتی منیب الرحمان صاحب کو ان کی خدمات پر, اور حکومت کو چاہیے یقیناً وہ ان کو کوئی نہ کوئی اس طرح کا ایوارڈ ضرور اس حوالے سے وہ پیش کرے. ان کی ایک طویل خدمات ہیں اسلامی نظریاتی کمیٹی کی خدمات کے طور پر. صحیح اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا خوب فرمائے, انشاءاللہ آمین آمین. ہماری بھی دعائیں یہی ہیں, سلامت رکھے. خوب اور فرمایا آنے آپ نے. والے جو ہمارے علامہ عبد القدیر آزاد صاحب ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو مزید خدمت آمین. کی توفیق دے, بہت اچھے وہ آدمی ہیں. حضرت کی جو لائن بنائی ہے منہج اس کے کام کرے. جی آمین. ایسا ہی ہے ڈاکٹر قبلہ یا سب چلتے چلتے پروگرام کے آخری لمحات میں آپ سے بھی رائے لینا چاہتا ہوں. ایک تو یہ اسلامی نظریاتی کونسل کو میں اپنی ذاتی رائے میں سمجھتا ہوں کبھی بھی غیر فعال ہونا نہیں چاہیے. تو یہ جو 7 نومبر کے بعد سے سلسلہ آپ بتا رہے ہیں کب فعال ہوگا, کیونکہ اس وقت بنیادی طور سے سب سے زیادہ ضرورت اسلامی نظریاتی کونسل کی ہے تاکہ ان سے رائے لی جا سکے, سمجھا جا سکے یہ مسئلہ کیا ہے. تو آنے والے دنوں میں کب دیکھ رہے ہیں اس کو فعال اور کس انداز میں دیکھ رہے ہیں؟ میری تو کوئی خاص اطلاعات نہیں. اتنا کسی نے مجھے بتایا تھا کہ سمری تو تیار ہو چکی ہے اور وزارت قانون میں ہے, لیکن اس کے بعد کیا ہوا کوئی معلومات نہیں. اچھا, تو ہم توقع کریں کہ آپ اس کو تسلسل دیں گے, کنٹینیو کریں گے, کیونکہ بڑی رہنمائی ہوئی ہے, بڑے کارنامے ہیں آپ کے اور بڑی خوبی کے ساتھ آپ نے اس کو انجام دیا ہے. آپ کی ذاتی کیا خواہش ہے اس حوالے سے؟ اب ظاہر ہے یہ تو اختیار مکمل وزیر اعظم صاحب کے پاس ہے. جی وہ جو بھی فیصلہ کریں وہی یقیناً آئین کے مطابق ہوگا. بخوبی بخوبی. بہت اچھے, بہت شکریہ آپ حضرات کا. میں خاص طور سے شکر گزار ہوں قاری حنیف جلندری صاحب آپ کا. آپ نے بہت ہی خوبی سے اپنا موقف بھی بیان کیا, آگے کا لائحہ عمل بھی بیان کیا. ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہمیشہ کی طرح آپ نے 2 ٹوک بیانیہ دیا اپنا, اور ہمیں بہت آسانی سے سمجھا دیا کہ یہ زمین, اس کی حیثیت, مسجد, مدارس, ان کے مقامات کیا ہیں, ان کو کس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے. جو تبدیلی جس کی ضرورت ہے, جو کوتاہی اگر ہم سے ہو رہی ہے تو ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر قبلہ یا صاحب آپ کا بہت شکریہ, ہمیشہ رہنمائی فرماتے ہیں آپ, اور آپ نے اب تک کی خدمات جو انجام دی ہیں وہ مثالی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نظیر قائم رہے گی انشاءاللہ. میں خواتین و حضرات آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. ایک خشک سا پہلو تھا مگر آپ نے اس کو بہت ہی سنجیدہ انداز سے سنا, سمجھا, کیونکہ یہ آپ کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے, آپ کے بچوں کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جن مساجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, رکوع پڑھتے ہیں, وہاں ان میں جانا آنا ان کی انتظامیہ سے جڑا ہوا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں بحالی رہے, اچھے انداز سے بہتری آتی رہے, تو آپ کو ان موضوعات پہ دلچسپی لینی پڑے گی. ہم نے اپنا کام انجام دیا ہے, کوشش کی ہے, علماء کی رائے آپ کے سامنے رکھی ہے, حکومت کا یہ ایکٹ آپ کے سامنے رکھا ہے, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں تو دعائیں کریں, اور اگر آپ اس میں کوئی بھی ذرا سی بھی غلطی یا یہ سمجھتے ہیں کہ بہتری کی گنجائش ہے تو پھر نصیحت کریں, اپنا حصہ ڈالیں اور اپنے کنٹریبیوشن ڈالیں. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا, ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان.